اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم اتق اللہ حیث ما کنت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر جس دل میں سما جائے اور بندہ گناہ کرنے سے ڈرنے لگے اور نیکی کی طرف مائل ہونے لگے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جس بندے کو نصیب ہو جائے یہ اس کے لیے بڑی نعمت عظمیٰ ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو، خوف دل میں ہو ہی نہ، جب جو چاہا جیسا چاہا کر لیا، جی چاہا گناہ کر لیا اور یوں ہی پھرتا رہا، تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس آدمی کو اللہ سے خوف خدا مانگنا چاہیے۔ اگر زندگی میں اللہ کا خوف ہے تو اس کے لیے بڑی نعمت ہے اور بڑی سعادت مندی ہے، اور اگر ساری زندگی یوں ہی بے خوفی میں گزار دی تو اس کا ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ کا خوف مل جائے تو اس کے لیے بڑی سعادت مندی، بڑی خوش نصیبی، اللہ کا اس پر احسان عظیم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور حدیث میں اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی کہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، اکیلا ہو یا دوست و احباب کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ سے ڈرے۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا تو یہ انسان ہزارہا کامیاب ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے گا، جیسا چاہا جب چاہا کر لیا تو یہ انسان ناکام ہوگا۔ انسان کا اندر جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر سما جاتا ہے، وہ انسان کے 7 اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی چیز، جب کسی بندے کے اندر اللہ کا ڈر سما جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر اس ڈر کا اثر ہوتا ہے، اور اس طرح اثر ہوتا ہے کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی پیش نہیں آتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور زبان سے اچھی میٹھی بولی بولتا ہے، تو سمجھو کہ اس کی زبان پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا ڈر جب کسی بندے پر ہو تو پہلا اثر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس کے پیٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی وہ یوں چاہتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی حرام چیز، حرام لقمہ نہ چلا جائے۔ وہ سود اور بیاج سے بھی ڈرتا ہے، ہر ایسی کمائی سے ڈرتا ہے جو ناجائز اور حرام ہو، ہر ایسے کام سے ڈرتا ہے کہ ناجائز اور کام کرے گا اس سے پیسہ حاصل ہوگا، اس سے وہ بچتا ہے۔ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر، میرے منہ کے اندر کوئی حرام لقمہ نہ چلا جائے، تو اس پر پیٹ پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اس کی آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی آنکھ کو حرام سے بچاتا ہے، غلط دیکھنے سے بچاتا ہے، پڑ جائے تو توبہ کرتا ہے،
یہاں تک کہ دنیاوی چیزیں جو اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، اونچے اونچے مکانات، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے محلات، فیکٹریاں، ان پر بھی نظر پڑتی ہے تو عبرت کی نظر ڈالتا ہے عبرت کی نظر ڈالتا ہے تو سمجھو اس کی آنکھوں پر اللہ کا ڈر، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں پر اللہ کا ڈر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کو ناحق ستانے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کا مال دبانے کی کوشش نہیں کرتا، کسی کو بلا وجہ مارنے کی کوشش نہیں کرتا، طاقت کے باوجود بھی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا ہاتھ غلط استعمال نہ ہو جائے، کسی ناجائز حرام کام کی طرف ہاتھ نہ چل جائے، تو یہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ہاتھوں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب اللہ کا ڈر اس کے اندر سما جاتا ہے تو پیروں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، میرے قدم ایسی طرف نہ چلیں جس سے اللہ ناراض ہو، زنا کی طرف میرے قدم نہ چلیں کہ اللہ ناراض ہو، ناجائز کام کی طرف، غیر محرم عورتوں کی طرف، غیر محرم عورتیں جو لوگ دنیا میں استعمال کر رہے ہیں ان سے بچتا ہے، ان مواقعات سے دور رہتا ہے، تو اس کے پیروں پر اللہ کا ڈر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ غلط طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس طرف چلنے سے بچتا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا مجھ پر عذاب نہ آ جائے، کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، قبر کے عذاب کا مجھ پر اللہ تعالیٰ کوڑا نہ برسا دے، تو اس کے پیروں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور چھٹے، اس کے دل اور دماغ پر اثر ظاہر ہوتا ہے، اس طرح کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ، کپٹ، حسد، بغض، کسی کی طرف سے بدگمانی بالکل پیدا نہیں ہوتی، اگر ہو جاتی ہے تو اس کو رفع کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو دل دماغ پر اللہ کے ڈر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور ساتواں چیز جو اثر ظاہر ہوتا ہے، ان سب کو کرنے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، راتوں کو رونے کے باوجود، ریا اور دکھلاوے سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہو یا نہ ہو، مردود نہ کر دی جائیں، تو ریاکاری، دکھلاوے سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مانگنا چاہیے، اللہ کا ڈر انسان کے لیے بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ حضرت ربیع بن خثعم رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے صحابی ہیں، راتوں کو روتے تھے، راتوں کو اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کی ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہو، کیا تم نے کسی کو قتل تو نہیں کیا کہ تم اتنا رو رہے ہو؟ ربیع بن خثعم نے کہا کہ اماں ہاں میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ کہ بیٹا بتاؤ، تمہارا حال دیکھ کر وہ معاف کر دیں گے، ہم معاف کرا لیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے، ان کو منا لیں گے، بتاؤ تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ ربیع بن خثعم نے کہا کہ اماں میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے۔ اور یہ ربیع بن خثعم ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کے اندر ایک قبر بنائی تھی، ایک گڑھا کھود رکھا تھا، ہر روز اس میں لیٹتے تھے، ہر روز، اور اپنے نفس کو ملامت کرتے کچھ دیر کے لیے کہ جس زندگی میں تو گھوم رہا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، تجھے یہاں کر لیٹنا ہے، اتنا ہی گڑھا ملے گا، اتنا ہی کفن ملے گا، باقی سب پیچھے رہ جائے گا، جو کچھ تو نے دنیا میں حاصل کیا ہے سارا وہیں رہ جائے گا، صرف مرنے کے بعد تجھے یہ گڑھا نصیب ہوگا اور تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں گے۔ کتنا تو نے سود خوری کی، کتنا تو نے بیاج لیا، کتنا لوگوں کو ستا، کتنا ناجائز مال دبایا، کتنا کس کو گالی دی، کس سے کینہ کپٹ حسد کیا، کتنی نیکی کی، کتنا ذکر و اذکار کیا، وہ سب کچھ سوچتے اور تھوڑی دیر اس میں لیٹتے اٹھ کر آ جاتے، ہر روز یہ عمل کرتے تھے ربیع بن خثعم، اور اپنے نفس کو ملامت کرتے کہ زندگی جو گزر رہی ہے بہت تھوڑی سی ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی لامحدود ہے، اگر اس کی تمہاری تیاری مکمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور تیاری مکمل نہیں ہے تو اس کی تیاری میں لگ جاؤ، ہر روز نفس کو ملامت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ بڑی بزرگ، بڑی نیک اللہ والی عورت گزری ہے، بڑی نیک خاتون گزری ہے،
جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، کالی تھی، بدصورت تھی، اور اللہ کی عبادت میں اتنی مشغول تھی کہ ان کے وقت کے بزرگ اور عالم جو وقت تھے وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے ام المؤمنین کا دودھ بھی پیا تھا، اور جن کو نسبت حضرت علی سے تھی، اور جن کے پاس لوگ اپنی خوبصورت نوجوان بیٹیوں کے نکاح کے پیغام لے کر آتے تھے، لیکن قبول نہیں کیا۔ انہوں نے سوچا، ارادہ کیا کہ رابعہ بصریہ سے نکاح کر لو، جوانی میں بیوہ ہوئی ہیں، نیک دیندار ہیں، ہو سکتا ہے میری دین میں معاون بنے۔ ذہنیت تو اچھی تھی، آج تو الٹی ہوتی ہے، مالدار ہوگا تو جلدی قبول کیا جائے گا، نیکی کی طرف کے مراغب ہوتے ہیں، خیر وہ الگ چیز ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، نسبت بھی اونچی تھی، دودھ بھی ام المؤمنین کا پیا تھا، یعنی تابعی میں اونچا مقام تھا، اور جن کے پاس نکاحوں کے ہزاروں پیغام تھے، تو رابعہ بصریہ کے پاس پہنچے۔ چھوٹی سی ان کی جھونپڑی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، باہر سے آواز دی اور کہا کہ میں امام حسن ہوں اور آپ کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر قبول فرما لیں تو میرے لیے بڑی خوشی ہوگی۔ رابعہ بصریہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں روتی گڑ گڑاتی تھیں، جب نیند آنے لگتی تھی تو بالوں کو یوں کھینچتی تھی کہ نفس یہاں پہ چند دن کے لیے ہے تو، اور ساری مدت تو تجھے اللہ کے سامنے رہنا ہے، کتنا چین لینا ہے وہ قبر میں جا کے لے لینا، کتنا سکون لینا ہے وہ جنت میں جا کر لے لینا، یہاں اگر تے نے چین لیا تو آگے تجھے چین نہیں ملے گا۔ بالوں کو یوں کھینچتی تھی اور پھر عبادت میں لگ جاتی تھی، نفس کو ہر وقت ملامت کرتی رہتی تھی۔ جب بھی عبادت میں سستی پیدا ہوئی اپنے نفس کو ملامت کیا، کبھی کچھ نہ کچھ ایسا کیا، ہاتھ میں کچھ مار لیا، بالوں کو کھینچ لیا اور اپنی عبادت میں لگ جاتی تھی۔ ان کا حال یہ تھا۔ حج کے لیے جب چلی تو خانہ کعبہ خود ان کے لیے استقبال میں چل دیا، اور یوں کہا میں تیرے لیے نہیں، اللہ سے دیدار کے لیے آئی ہوں، اللہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے آئی ہوں۔ خیر، تو امام حسن نے جب ان کو اپنا پیغام نکاح دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، میرے 4 سوال ہیں، اگر تم 4 سوالوں کو جواب دے دو تو میں اس کے بعد سوچوں گی اور فیصلہ کروں گی نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ امام حسن نے سوچا کوئی بڑی عالمہ تو ہے نہیں، کچھ سوال ہوں گے میں جواب دے دوں گا، میں تو عالم دین ہوں، بڑے عالم تھے، لیکن جو سوالات تھے انہوں نے امام حسن کے پیروں کی نیچی سے زمین کو کھسکا دیا۔ حسن بصری نے رابعہ بصریہ نے پہلے سوال یہ کیا کہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی، جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر انسان پریشان حال ہوگا اور نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، تو بتاؤ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ قرآن میں ہے جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے وہ خوش و خرم ہوں گے، جنت کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا، کامیابی کا فیصلہ ہوگا، دکھاتے پھریں گے لوگوں کو، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ پریشان حال ہوں گے، جہنم کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا، بدحال ان پر چھائی ہوئی ہوگی کہ بتاؤ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ آپ خاموش کھڑے رہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ میزان عمل اللہ کی جو انصاف کی ترازو ہے جب چلے گی تو بتاؤ میرے وزن کا پلہ بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا؟ وہ بھی قرآن میں صاف صاف ہے، جس کا میزان عمل جھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے، اور جس کا میزان عمل اٹھ جائے گا وہ دوزخ میں جانے کے لیے اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ بتاؤ میرا میزان عمل بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا؟ اس پر بھی امام حسن خاموش رہے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ بتاؤ جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو پل صراط سے گزریں گے، ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو پل صراط سے نہ گزرے،
اور نیکوکار لوگ تو دوڑے چلے جائیں گے اور کچھ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ بتاؤ میرا جانا آسانی سے ہوگا یا دشواری سے ہوگا؟ یعنی میں کٹ کر کر جہنم میں گروں گی یا بجلی کی طرح گزر کر جنت میں چلی جاؤں گی؟ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے رابعہ، یہ وہ سوالات ہیں کہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ یہ اپنے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور میں نہیں جانتا کہ میرے وزن کا پلہ ہلکا ہوگا یا بھاری ہوگا، اور میں نہیں جانتا کہ پل صراط سے گزرنا میرے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا۔ اب آپ اور میں اپنے بارے میں غور کریں۔ میں رات دن سود خوری کر رہا ہوں، بیاج لے رہا ہوں دھڑلے سے، ڈر خوف اللہ کا نکل چکا ہے۔ ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہو جائے اور بے چینی چھا جائے، یہ حدیث میں آتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کو ایسا اور یوں محسوس ہوتا کہ اس پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور یہ پہاڑ ہٹا دیا جائے، یعنی جب تک توبہ نہ کر لے، سکون نہ مل جائے، اللہ کے بارگاہ میں رو لے، گڑ گڑا لے نا، جب تک چین نہیں آ جاتا۔ اور منافق کا حال یہ ہوتا ہے گناہ ہو جائے اور اس طرح کے بدن سے مکھی ہٹا دی، دن میں ہزاروں مکھی بدن پر لگتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں۔ آپ اور میں سب غور کریں کہ اللہ کا خوف کتنا نکل چکا ہے۔ ایک چیز اور بتاؤں میں، تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے ایک بات لکھی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ایمان ملنے کے بعد بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے؟ ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان یعنی مسلمان پیدا ہو گیا، مسلمان بن گیا، مسلمان کے یہاں پیدا ہو گیا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، ذکر و اذکار کرتا، ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزارتا، تو کیا ایمان ملنے کے بعد بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو وہاں 3 باتیں لکھی ہیں کہ ایمان ملنے کے بعد بھی ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان ملنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری نہ ہو، اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتا، زبان سے الحمدللہ نہیں کہتا، تو سمجھو اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور آدمی کبھی کبھی اس کا تصور کرے اور سوچے کہ اتنی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اللہ نے مجھے دی، تو کم سے کم زبان سے الحمدللہ کہنا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ایسی الحمدللہ نکلے زبان سے کہ گرمی کا عالم ہو، پیاس لگی ہوئی ہو اور آدمی کو پیاس کی شدت میں گلاس پانی مل جائے تو ایک گھونٹ پر الحمدللہ نکل جاتی ہے۔ دوسری چیز، آدمی جب ایمان ملنے کے بعد بے خوف ہو جائے، دل سے ڈر نکل جائے کہ اب تو ایمان مل گیا، اب تو پکا ہو گیا، اب ایمان جانے والا نہیں ہے، یہ چیز بھی اس کے ایمان کو سلب کرا سکتی ہے، اس لیے ڈرتا بھی رہے۔ یہ تو ایمان چیز ہے۔ ہمارے پاس جیولری، سونا چاندی جب ہوتا ہے اور کہیں جب جاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح محفوظ کر کے جاتے ہیں۔ کسی بس میں ہو اور بہت بھیڑ ہو اور جیب میں ایک موبائل ہو، بار بار ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں۔ ایمان تو اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ لکھی وہاں کہ ناحق اگر کسی پر ظلم کیا، بلا وجہ کسی کو ستا دیا، تو اس سے ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ زندگی یہ زمانی ہی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اتنا ڈر تھا کہ نہیں تھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، مبارک رمضان کے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ دی کہ نہیں دی۔ ایسے ایسے لوگوں کی حالت ہے کروڑہا روپے کا پیسہ ان کے پاس رکھو، زکوٰۃ دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اللہ کا جب ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو آدمی نمازوں کا مکمل پابند ہوتا ہے، روزوں کا مکمل اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، قدم غلط نہیں اٹھاتا، زنا سے، بدکاری سے، بدکلامی، بد زبانی سے بچتا ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا تو اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، اللہ ہم سب کے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کی توفیق ہو جانا بڑی سعادت مندی ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دل میں اپنا ڈر پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کے دل میں